وزیر اعظم شہباز شریف جہانیہ میں دیگر سیاسی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے مسلم لیگ کے ستون تھے، خانوال کے بہت ہی نفیس انسان تھے۔ میرا ان سے 1988 سے میرا تعلق تھا۔ بڑے میاں صاحب کو بھی میں نے چوہدری صاحب سے میں وعدہ کیا تھا کہ میں جہانیہ حاضر ہوں گا انشاءاللہ آپ کے دولت خانے میں، تو آپ سے سب سے یہاں پر مل کر انتہائی خوشی ہو رہی ہے۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ پچھلے 1.5 سال میں جب سے ہماری وفاقی حکومت اور صوبے میں پنجاب کی حکومت بنی ہے، پنجاب میں تو الحمدللہ PMLN کی میجورٹی ہے، مگر وفاق میں مخلوط حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اور ان کی پوری ٹیم کی شبانہ روز محنت، خاص طور پر یہ جو سیلاب آیا اس میں نے بڑی محنت کی، اور کل ہی وہ اسلام آباد باقی صوبوں کے وزراء اعلیٰ کے ساتھ تشریف فرما کی، تو میں نے اپنی میٹنگ میں بھی ان کی سیلاب کے دوران خصوصی طور پر اور پوری اس 1.5 سال کی ان کی خدمات ہیں اس کو سراہا۔ اس کے ساتھ جو چیف منسٹر سنگھ بھی تھے ان کو بھی میں نے ان کی سیلاب میں ان کی خدمات ہیں ان کو بھی میں نے اس کی میں نے تائید کی اور باقاعدہ ان کی تعریف کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس صوبے میں مریم نواز صاحبہ بڑی محنت کر رہی ہیں۔ ٹرانسپورٹ کا جال بچایا جا رہا ہے پورے پنجاب میں، ماشاء اللہ بہت ایک ایسی یہ خدمت ہے کہ عام آدمی کو بڑی سہولت ملے گی۔ اسی طرح ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں اور دوسرے کمیونیکیشن، سڑک کا جال بچایا جا رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم سب مل کر وفاق میں جو خدمات ملک کی، پاکستان کی انجام دے رہے ہیں، وہ ایک نتیجہ ہے ایک محنت کا، امانت کا، دیانت کا اور خلوص دل کے ساتھ شبانہ روز کام کرنے کا۔ ابھی چند مہینے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عظیم فتح سے نوازا، ہندوستان کے مقابلے میں جو 4 دن کی جو جنگ تھی، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فاتح قرار دیا اور فتح نصیب کی، یہ اس مالک کا کرم، یہ 24 کروڑ عوام کی دعائیں اور افواج پاکستان کی دلیرانہ اور جو جری جوان افسر ہیں، اور ایئر فورس ہو ہماری، چاہے وہ بری افواج ہوں، چاہے ہمارے وہ بحری افواج ہوں، ان سب نے مل کر ایک تاریخ رقم کی ہے۔ اور اس جنگ کو لیڈ کیا ہمارے سپہ سالار جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا، اور میں جانتا ہوں کہ میں ایک لمحے سے واقف ہوں ان 4 دنوں میں، اور اب تعالیٰ کی مدد مانگی، اور پھر اپنی جرت اور اپنی جو معاشی حالت تھی وہ جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل چیلنجز تھے۔ IMF کا پروگرام ہمیں لینا پڑا، پاکستان کو ڈیفالٹ سے الحمدللہ پاکستان کو نکالا، اور آج ہماری معیشت کے جو اشاریے ہیں بہت بہتر ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں بڑے استحکام کی طرف، اور ایک ہماری جو قومی معیشت ہے وہ گروہ کی طرف انشاءاللہ بڑی تیزی سے آگے بڑھے گی۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑی ایک کمٹمنٹ ہے، اس کے لیے ہمیں سب مل کر کام کرنا ہے۔ پھر سفارتی محاذ پر بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ کامیابیاں عطا کی ہیں کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، اور سعودی عرب نے پاکستان کے عوام، پاکستان کے بھائیوں بہنوں کے لیے جو محبت کے پھول نچھاور کیے ہیں، میرے اس دورے کے اوپر وہ اس سے پہلے دیکھتی ہم نے اس طرح کی استقبال پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اور ابھی پھر امریکہ میں میرا دورہ تھا، اقوام متحدہ میں، وہاں پر ہماری میٹنگ تھی، میری تقریب تھی، پھر واشنگٹن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہماری ملاقات تھی، اور غزہ کی جو صورتحال تھی انتہائی دگرگوں تھی،
غزہ میں مسلمان شہید ہو چکے تھے، بچے، بزرگ، بہنیں، مائیں، ہسپتال تباہ ہو گئے، اسکول تباہ ہو گئے. ہم نے سب نے مل کر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہا کہ یہ جنگ بند کروانا یہ بہت بڑی قومی اور خدمت ہے، یہ اس کو آپ بند کروائیں. انہوں نے وہاں پر نیو یارک میں بھی انہوں نے کمٹمنٹ کی، پر واشنگٹن میں ہماری بات ہوئی کہ میں اس کو بند کرانے میں مصروف ہوں اور انشاءاللہ بند کراؤں گا. آج الحمدللہ جنگ بند ہو چکی اور کچھ نہیں. تو جو جنگ بند ہونے سے 1 منٹ پہلے تک بچے اور بچیاں شہید ہو رہے تھے، ماؤں کی گودیں اجڑ رہی تھیں اور کس طرح اپنا بزرگوں کو شہید کیا جا رہا تھا، وہ تو بند ہوا. اور یہ بہت بڑی ایسی خدمت ہے جس کا اجر ان تمام لوگوں کو جنہوں نے جنگ بند کروانے میں، اور پاکستان نے بھی اپنا الحمدللہ اپنا حصہ ڈالا. اور یقیناً پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا فرنٹ سے لیڈ کیا اور جنگ بند کروانے کا پھر معاہدہ ہمارے سامنے ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کے وہاں پر لیڈرز موجود تھے، دنیا بھر کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے پاکستان کو یہ عزت عطا فرمائی. پروگرام سے ہٹ کر اگر دنیا کے لیڈرز میں کسی نے تقریر کی تو وہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ہے نتیجہ اخلاص کا، محنت کا. اگر ہم مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کی معاشی تقدیر بدلنی ہے، جس طرح ہم نے جنگ میں فتح حاصل کی ہے، جس میں معاشی میدان میں ہم دن رات کوششیں کر رہے ہیں سب مل کر، اور جس میں یقیناً ہماری جو سپہ سالار ان کا بھرپور تعاون ہے، سب مل کر صوبہ سندھ، پنجاب، KPP، اس کو میں نے ان کے نئے وزیر اعلیٰ کو مبارکباد کی اور کہا ہے کہ میں بطور وزیر اعظم پاکستان آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ کو صوبائی اسمبلی میں الیکٹ کیا ہے، آپ ہماری جو محترم ہیں، ہم مل کر آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے بہترین مفاد میں. اس طرح صوبہ بلوچستان جو ہے اس کے ساتھ ہم بھرپور ہمارا تعاون ہے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر. تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، بس اختصار کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم سب، پاکستان کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے. تو اس لیے سب اختلافات بھلا کر ہم پاکستان کو اس کی تقدیر بدلنے کے لیے، اور پاکستان کو حضرت قائد اعظم اور حضرت علامہ اقبال کا جو خواب ہے اس کی تعبیر اگر ہم نے کرنی ہے تو پھر مل کر ہم دن رات محنت کریں گے تو پاکستان انشاءاللہ اقوام عالم میں اپنا مقام حاصل کرے گا. میں ایک دفعہ پھر چودھری افتخار صاحب کا اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے، آپ محنت کریں اور پاکستان کو عظیم بنائیں. پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم جہانیہ میں رکن قومی اسمبلی چودھری افتخار نذیر کے گھر پہنچے، جہاں پر انہوں نے سیاسی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو کی. گفتگو میں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے معاشی استحکام اور سفارتی کامیابیوں کی نئی مثال قائم کی. گزشتہ 1.5 سال میں دیوالیہ کے خطرے سے نکل کر معاشی استحکام کی راہ اختیار کی. مریم نواز اور ان کی ٹیم نے محنت، دیانت اور خلوص سے عوام کی خدمت کی نئی مثال قائم کی ہے. شبانہ روز محنت سے ملک ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن ہے. پاکستان کو بھارت کے خلاف دفاعی میدان میں عظیم فتح نصیب ہوئی. یہ سب ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. بھارت کے خلاف کامیابی افواج پاکستان کی جرأت، بہادری اور اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے. انہوں نے وہاں پر مزید کہا کہ یہ سب آپ کی محنت سے ہی ممکن ہوا. ملک کی معیشت کے تمام اشاریے بہتری کی جانب گامزن ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان کو ترقی نصیب ہوئی. بھارت کے خلاف عظیم فتح نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام اونچا کیا. اقتدار سنبھالا تو ملک کو شدید معاشی بحران اور دیوالیہ پن کا سامنا تھا. ہماری محنت سے، دیانت اور درست پالیسیوں سے معاشی اشاریے بہتر ہوئے. سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں نئی گرم جوشی پیدا ہوئی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.